ہر فوج ایئر فورس نیوی وغیرہ سارا وقت تیار ہوتے ہیں. خود نریندر مودی کہتے ہیں کہ وی ہیو پازڈ آپریشن سندور, ہم پھر آئیں گے ہم. تو ان کا تو ارادہ بڑا کلیئر ہے, اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ریڈی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رات اب یہ تیمور ایک کروز مسائل, صرف یہ نئی مسائل ہے. پہلے ہمارے پاس گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ مسائلس, پھر وی ہیڈ ایئر ٹو ایئر مسائلس. ہمارے پاس کوئی مسائل نہیں تھی جو ایئر ٹو گراؤنڈ ہو اور وہی مسائل ایئر ٹو ایئر بھی چلے. سو ناؤ وی ہیو انویلڈ میڈیم ٹرم 600 کلومیٹر رینج ٹائپ آف مسائل, جو کہ آپ جہاز سے آپ فائر کر سکتے ہیں, اس کو آپ ایز اے کروز مسائل. جیسے ہم تذکرہ انڈیا کا کر ہی رہے ہیں اپنے شو میں, تو ناروے سے ایک سوال اسی بابت آیا ہے, لیکن وہ پاکستان کی اچیومنٹ سے متعلق ہے, جس سے لے کر انڈیا میں ایک میجر صاحب تو سب سے زیادہ پریشان دکھائی دیے. عزت سبحانی صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جو پاکستان ایئر فورس نے ایک نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے کامیاب, کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میزائل کی کیا کیا خوبیاں ہیں, کیا اس کی صلاحیت ہے, اور پاکستان ایئر فورس کو انڈیا کے اوپر کیا مزید سبقت برتری حاصل ہو گئی ہے اس میزائل سے. اور دوسرا, اس کے لیے جنوری کے مہینے کا انتخاب بھی کیوں کیا گیا ہے؟ کیا انٹیلیجنس کے پاس کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ انڈیا کچھ پلان کر رہا ہے؟ تو انڈیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایئر فورس نے یہ میزائل کا تجربہ کیا ہے. دیکھیے, ہر فوج ایئر فورس نیوی وغیرہ سارا وقت تیار ہوتے ہیں. دے آر آلویز ریڈی فار وار. اور آج کل کی سچویشن کے اندر تو سارے بیٹل پلانز آر ریڈی. وہ ایک گیم تھیوری ہے, پروبیبلٹی گیم تھیوری, کہ جی اگر وہ یہ ایسے کرتا ہے تو ہم یہ کریں گے, اگر وہ یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے, جب ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کرے گا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہم یہ کریں گے. تو پورے ڈیٹیل کے اندر یہ گیم تھیوری, یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے, آپشنز. سو وہ تو کانسٹنٹلی ہو رہا ہے, اور اب اور بھی جیسے کہتے ہیں ارجنسی کے ساتھ ہو رہا ہے, کیونکہ خود نریندر مودی کہتے ہیں کہ وی ہیو پازڈ آپریشن سندور, ہم پھر آئیں گے ہم. تو ان کا تو ارادہ بڑا کلیئر ہے, اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ریڈی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں یا کمزوریاں جو تھیں اس کو انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہے, ہوگا یقینی طور پہ, اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ ہماری کمزوری تھی, یہ ہماری کمزوری تھی, اب اگلے راؤنڈ کے اندر ہم نے یہ کمزوری نہیں ہونے دکھانی, یہ نہیں کرنا, تکڑے کس طریقے سے اسٹرینتھ دکھا سکتے ہیں, وہ پلاننگ کر رہے ہیں. یا ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں, کمزوریاں آپ تکڑی کر لی ہیں, تو وہ پرانا راؤنڈ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا. اب وہ ہماری ایک تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے جہاں ان کی کمزوری تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کی طرف ہی توجہ دیں گے اور شاید ادھر زیادہ فوکس کریں گے ایکولی. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو وی آر آلسو ڈوئنگ ٹو تھنگس. ایک یہ کہ ہم جہاں جہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ہے اس کو ہم تکڑا کریں گے, ظاہر ہے اس کو پلگ کریں گے اپنی ویکنیسز. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں جو ہماری آؤٹ ریچ ہے ٹو ریچ ویریس پارٹس آف انڈیا, اگر ہمیں وہ کرنا پڑے تو دین ہم وہ بھی کریں گے. تو یہ جو پی اے ایف نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے, یہ ایک نئی مسائل, کروز مسائل چیک کی ہے. ہمارے پاس شارٹ رینج مسائلز ہیں, ہتف 1 2 3 نصر, میڈیم رینج ہیں شاہین, غوری, اور اس کے بعد کروز مسائلز ہیں بابر 1, بابر 2, راد. اب یہ تیمور ایک کروز مسائل, صرف یہ نئی مسائل ہے. پہلے ہمارے پاس گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ مسائلس, پھر وی ہیڈ ایئر ٹو ایئر مسائلس. ہمارے پاس کوئی مسائل نہیں تھی جو ایئر ٹو گراؤنڈ ہو اور وہی مسائل ایئر ٹو ایئر بھی چلے. سو ناؤ وی ہیو انویلڈ میڈیم ٹرم 600 کلومیٹر رینج ٹائپ آف مسائل, جو کہ آپ جہاز سے آپ فائر کر سکتے ہیں, اس کو آپ ایز اے کروز مسائل, اور رینج بھی ٹھیک ہے, اور آپ ان کے جو گراؤنڈ ٹارگیٹس ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں اور ایئر پلینس کو بھی کر سکتے ہیں. سو دس از این ایڈیشن ٹو یور ڈیفینسو اگریسو پوسچر. تو آئی تھنک یہ اسی لیے ساری ویڈیو دکھائی گئی ہے کہ انڈیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ایک اگر ہمارا کمزور اسپاٹ تھا تو وہ بھی ہم نے پلگ کر لیے.
اور نام بھی تیمور رکھا ہے، جس کو لے کر اس سے پہلے بھارت میں کافی بحث ہوئی جب کرینہ کپور کی جانب سے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھا گیا، کیونکہ وہ مسلمان بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے اور خاصے ظالم تھے وہ، اور اب یہ نام تیمور رکھا گیا تو ایک بار پھر بھارت میں تھتھلی مچ چکی ہے، اور اس کی وجہ سیٹھی صاحب نے آپ کو بتا دی کہ وہاں پریشانی کیوں ہے۔ اور عمیر، اس سے پہلے جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ آگاہ ہے خطرات سے، تو آپ اس تجربے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے وارنڈ ہیں آلریڈی، کتنے الرٹ ہیں سارے خطرات کا ادراک کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ہمیں سوال جو بھیجا اسلم راولپنڈی سے آپ نے، اور ڈاکٹر شہزاد سوات سے آپ نے، کاشف لاہور سے، زمان کوئٹہ سے، سکھوندر سنگھ کینیڈا سے، محمد النور کویت سے، آپ سب کے سوالوں کا بہت شکریہ۔ آنے والے پروگرامز میں شامل کریں گے ضرور۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ تو جیسے ہم تذکرہ انڈیا کا کر ہی رہے ہیں اپنے شو میں، تو ناروے سے ایک سوال اسی بابت آیا ہے، لیکن وہ پاکستان کی اچیومنٹ سے متعلق ہے، جس سے لے کر انڈیا میں ایک میجر صاحب تو سب سے زیادہ پریشان دکھائی دیے۔ عزت سبحانی صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جو پاکستان ایئر فورس نے ایک نئے میزائل کا تجربہ کیا ہے کامیاب، کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میزائل کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا اس کی صلاحیت ہیں، اور پاکستان ایئر فورس کو انڈیا کے اوپر کیا مزید سبقت برتری حاصل ہو گئی ہے اس میزائل سے، اور دوسرا اس کے لیے جنوری کے مہینے کا انتخاب بھی کیوں کیا گیا ہے؟ کیا انٹیلیجنس کے پاس کچھ ایسی رپورٹس ہیں کہ انڈیا کچھ پلان کر رہا ہے؟ تو انڈیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے ایئر فورس نے یہ میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہر فوج، ایئر فورس، نیوی وغیرہ سارا وقت تیار ہوتے ہیں، دے آر آلویز ریڈی فار وار، اور آج کل کی سچویشن کے اندر تو سارے بیٹل پلانز آر ریڈی۔ وہ ایک گیم تھیری ہے، پروبیبلٹی گیم تھیری، کہ جی اگر وہی ایسے کرتا ہے تو ہم یہ کریں گے، اگر وہ یہ کرے گا تو ہم یہ کریں گے، جب ہم یہ کریں گے تو وہ یہ کرے گا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ہم یہ کریں گے۔ تو پورے ڈیٹیل کے اندر یہ گیم تھیری، یہ پوری پلاننگ ہوتی ہے، آپشنز۔ سو وہ تو کانسٹنٹلی ہو رہا ہے، اور اب اور بھی جیسے کہتے ہیں ارجنسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ خود نریندر مودی کہتے ہیں کہ وی ہیو پازڈ آپریشن سندور، ہم پھر آئیں گے ہم، تو ان کا تو ارادہ بڑا کلیئر ہے، اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے، تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ریڈی۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں یا کمزوریاں جو تھیں اس کو انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہے، ہوگا یقینی طور پہ، اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ ہماری کمزوری تھی، یہ ہماری کمزوری تھی، اب آگے راؤنڈ کے اندر ہم نے یہ کمزوری نہیں ہونے دکھانی، یہ نہیں کرنا، تکڑا کس طریقے سے اسٹرینتھ دکھا سکتے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے پلاننگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں، کمزوریاں اب تکڑی کر لی ہیں، تو وہ پرانا راؤنڈ اس طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ اب وہ ہماری ایک تو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں گے جہاں ان کی کمزوری تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری کمزوریاں جو ہیں ان کی طرف ہی توجہ دیں گے، اور شاید ادھر زیادہ فوکس کریں گے ایکولی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سو وی آر آلسو ڈوئنگ ٹو تھنگس۔ ایک یہ کہ ہم جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ہے اس کو ہم تکڑا کریں گے، ظاہر ہے اس کو پلگ کریں گے اپنی ویکنیسز، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں جو ہماری آؤٹ ریچ ہے ٹو ریچ ویریس پارٹس آف انڈیا، اگر ہمیں وہ کرنا پڑے تو دین ہم وہ بھی کریں گے۔ تو یہ جو پی اے ایف نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، یہ ایک نئی مسائل، کروز مسائل چیک کی ہے۔ ہمارے پاس شارٹ رینج مسائلز ہیں، ہتف 1 2 3 نصر، میڈیم رینج ہیں شاہین، غوری، اور اس کے بعد کروز مسائلز ہیں بابر 1، بابر 2، راد۔ اب یہ تیمور ایک کروز مسائل، صرف یہ نئی مسائل ہے۔ پہلے ہمارے پاس گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ مسائلز، پھر وی ہیڈ ایئر ٹو ایئر مسائلز۔ ہمارے پاس کوئی مسائل نہیں تھی جو ایئر ٹو گراؤنڈ ہو اور وہی مسائل ایئر ٹو ایئر بھی چلے۔ سو ناؤ وی ہیو انویلڈ میڈیم ٹرم 600 کلومیٹر رینج ٹائپ آف مسائل، جو کہ آپ جہاز سے آپ فائر کر سکتے ہیں، اس کو آپ ایز اے کروز مسائل، اور رینج بھی ٹھیک ہے، اور آپ ان کے جو گراؤنڈ ٹارگیٹس ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں اور ایئر پلینس کو بھی کر سکتے ہیں۔ سو دس از این ایڈیشنل ایڈیشن ٹو یور ڈیفینسو اگریسو پوسچر۔ تو آئی تھنک یہ اسی لیے ساری ویڈیو دکھائی گئی ہے کہ انڈیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ایک اگر ہمارا
कमज़ोर स्पॉट था तो वो भी हमने प्लग कर लिए. और नाम भी तैमूर रखा है, जिसको लेकर इससे पहले भारत में काफ़ी बहस हुई जब करीना कपूर की जानिब से अपने बेटे का नाम तैमूर रखा गया, क्योंकि वो मुसलमान बादशाहों में शुमार होता है और खासे जालिम थे वो. और अब ये नाम तैमूर रखा गया तो एक बार फिर भारत में थरथली मच चुकी है, और उसकी वजह सेठी साहब ने आपको बता दी कि वहाँ परेशानी क्यों है. और उमैर, इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट आगाह है ख़तरात से, तो आप इस तजर्बे से समझ सकते हैं कि हम कितने वॉन्ड हैं ऑलरेडी, कितने अलर्ट हैं सारे ख़तरात का इदराक करते हुए. इसके अलावा हमें सवाल जो भेजा असलम रावलपिंडी से आपने, और डॉक्टर शहजाद स्वात से आपने, काशिफ लाहौर से, ज़मान कोयटा से, सुखविंदर सिंह कनाडा से, मोहम्मद अन्नूर कुवैत से, आप सबके सवालों का बहुत शुक्रिया. आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे ज़रूर. अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. Thank you.